محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد وإیاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الغازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون والكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية الكتاب القرآن الأنوار الأعمى المعصومين العلوم الهدى الحسن الحسين المحسن العباس أبيها السيدة فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولن تروا الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول میرا اللہ جتنے بھی آج اس شب میں پروردگار کو اس کے سب سے بہترین سجدہ گزار کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے آپ سلامت رہیں میرا اللہ آپ تمام کی حاضری بارگاہ امیر المومنین میں قبول و منظور الہی آمین میرا اللہ یہ سعادت آپ کو اپنی زندگی کے ہر سال میں نصیب فرمائے الہی آمین جو نہیں آ سکے ان کے لیے میرا اللہ اسباب مہیا فرمائے جو آ چکے ہیں انہیں بار بار کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے سلامت رہیں ان تمام دعاؤں کی ان تمام حاجات کی قبولیت کے لیے مل کے نوازے بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد یہ شب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ایک ایسی صدا جو کوفہ کی ہوا میں گونجی اچھا فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے لار ہے یہ کائنات کی پہلی اور آخری آواز تھی اچھا جو قاتل کو شرمندہ کر رہی تھی بے شک اور زخمی سر اتنے اطمینان کے ساتھ مسلح پہ یہ لفظ کہہ رہا اللہ اکبر فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا 40 ہجری کا یہ قتل آج 1446 ہجری آج تک امت مسلمہ یہ طے نہ کر سکی کہ آخر قتل علی کے محرکات کیا تھے قتل علی کی وجوہات کیا تھی 80 جنگوں میں گئے ہیں شیر خدا کسی یہودی کی تلوار علی تک نہ پہنچی کیا کہنے کسی عیسائی کا خنجر علی تک نہ پہنچا اور پھر امیر المومنین نے ہمیشہ کے لیے قاتل کا مذہب بے نقاب کرنا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر منبر سے سنتے ہیں کہ امیر المومنین نے جب ضرب لگنے کے بعد
ایک شربت امیر المومنین کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے حسن سے کہا حسن یہی جام میرے قاتل کے سامنے کیا جائے۔ یہ واقعہ 19 رمضان 40 ہجری کی صبح کو ہوا تھا اور میر صاحب جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہ خوارج سے تعلق رکھتا تھا، جو پہچانے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے جاتے تھے، اپنی عبادات کی وجہ سے جاتے تھے۔ آج اتنے سالوں کے بعد، اتنی صدیوں کے بعد ماہ سیام میں کسی مسلمان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ روزے کے بعد کسی شخص کو کھانے اور پینے کی دعوت دے، جہاں علی جیسا امام ہو اور وہ علی جیسا امام قاتل کو کہہ رہا ہے پی شربت، شربت پی، شربت پی، اور حسین خارج نے فوراً خارجی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، لبوں کو ہٹایا اور ہٹا گئے، یا علی میں روزے سے ہوں، یا علی میں روزے سے ہوں۔ یہ لفظ علی تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے، علی نے اس لیے اس کے سامنے شربت کا جام کیا کہ کل کو مورخ یہ نہ کہہ دے کہ علی کا قاتل یہودی تھا، علی کو کسی عیسائی نے قتل کیا تھا، علی سے کسی نے خیبر کا بدلہ لے لیا تھا، علی سے کسی نے بدر کا بدلہ لے لیا تھا، علی سے کسی نے مباہلے کا بدلہ لے لیا تھا، کیونکہ علی کے دشمن یہودیوں میں بھی تھے، علی کے دشمن عیسائیوں میں بھی تھے، لیکن امیر المومنین نے قاتل کا مذہب بے نقاب کرنا تھا۔ علی نے اس کے سامنے یوں جام کیا، اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، امیر المومنین نے اسے جام کی دعوت دے کے زمانے کو بتا دیا ہے کہ اگر علی کا قاتل چہرے پہ داڑھی سجا کے اسلام کا دعویٰ بھی کرے تو دعوے پہ نہ جانا، کچھ بندوں کے باہر اسلام ہوتا ہے، اندر علی کا قاتل۔ صرف اور صرف انتہائی مختصر سے لمحات میں گزارش کرنی کیا وجوہات تھی کہ امیر المومنین کا قتل ہو گیا، اور پھر کیا بھی ایک ایسے نام نہاد مسلمان نے۔ لعنت لعنت۔ تو میں نجف میں امیر المومنین کے شہر میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کا قاتل مسلمانوں کی صفوں میں ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ اسلام تھا۔ اب محرکات کیا تھے، وجوہات کیا تھی؟ کوئی غیر مذہب اگر علی کو قتل کرتا تو اسے اسلام دشمنی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ غیر مذہب نہیں ہے، یہ نام نہاد مسلمان ہے، اب اسے اسلام دشمنی نہیں کہا جا سکتا، اسے علی دشمنی کہا جائے گا۔ اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اسلام کی دشمنی میں علی کا قتل کیا، اس نے علی کی دشمنی میں علی کا قتل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اسلام تھا لیکن ان کے دلوں میں علی کی دشمنی تھی۔ آخر مسلمانوں کی گروہوں کے درمیان علی کی دشمنی آئی کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ان کے دلوں میں یہ علی کا بغض کیوں تھا، یہ کینہ کیوں تھا، علی سے یہ عداوت کیوں تھی؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ المائدہ سے آیت پڑھی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرا محمد آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ آیت خم غدیر کے بعد نازل ہوئی تھی، جب امیر المومنین کی امامت، حاکمیت اور ولایت کا اعلان کر دیا تھا۔ خدا نے کہا تھا اے میرا محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، جبکہ یہ اعلان کافروں کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ جو قریب ہے تو تھوڑی سہمت فرمانا، مجھے تمہید سے گزر کے بہترین نتیجہ آپ کی سماعت میں واقع کرنا۔ یہ اعلان کافروں میں نہیں ہوا تھا، یہ اعلان مسلمانوں میں ہوا تھا، حاجیوں میں ہوا تھا، آپ خاموش ہو گئے، صحابیوں میں ہوا تھا۔ یہ تابعین نہیں تھے، یہ تبع تابعین نہیں تھے، یہ مؤرخین نہیں تھے، یہ صحابہ پیغمبر تھے جو آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہے تھے اور کانوں سے نبی کی آواز کو سن رہے تھے۔ ان کے درمیان یہ اعلان ہو رہا ہے، جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، خدا کہہ رہے آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، تو مجھے بر صغیر پاک و ہند کے اس نمائندہ مجلے کے سامنے یہ اعلان کرنا ہے، یہ کافر دین سے مایوس کیوں ہوئے؟ یہ فتح مکہ پہ مایوس نہ ہوئے، یہ شب ہجرت مایوس نہ ہوئے، یہ بدر کی فتح میں مایوس نہ ہوئے، یہ احد کی فتح میں مایوس نہ ہوئے، یہ کافر دین سے مایوس کیوں ہوئے؟ جو جواب ہم تک پہنچا وہ جواب ہی پہنچا گئے۔
کافر اس لیے مایوس ہو گئے کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا تھا۔ میں اس جواب کو بھی مکمل نہیں سمجھوں گا۔ صحیح صاحب، اگر کافر امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کی وجہ سے مایوس ہوئے تو اس سے زیادہ خطرناک حدیثیں نبی اپنی زندگی میں کہہ چکے تھے۔ مولا امیر المومنین کو مولا کہہ دینا یہ کوئی اتنی بڑی حدیث نہیں تھی کہ وہ مایوس ہوگا۔ اس سے پہلے رسول کہہ چکے ہیں یا علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یا علی تو میں حکمت کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے۔ اے علی تیری وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اے علی تم نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی اور میری ظاہر کی۔ اتنی حدیثیں نبی اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے کہ نبی اپنی زندگی میں 40 سال مکہ اور 23 سال مدینے کے نبی بہانے ڈھونڈتے تھے علی کے فضائل پڑھنے کے۔ نبی منبر پہ علی کے فضائل پڑھتے تھے، نبی میدان میں علی کے فضائل پڑھتے تھے، نبی بزم میں علی کے فضائل پڑھتے تھے، نبی رزم میں علی کے فضائل پڑھتے تھے۔ رسول تو بہانے ڈھونڈا کرتے تھے علی کے فضائل پڑھنے کے۔ اتنی حدیثیں نبی اپنی زندگی میں امیر المومنین کی فضیلت میں کہہ چکے تھے۔ تو پھر من کنت مولا فہذا علی المولا کی حدیث، اس حدیث کے سننے کے بعد کافر مایوس ہو گئے اور انہوں نے نبی سے دشمنی لے لی، اہل بیت سے دشمنی لے لی۔ اس کا مطلب ہے کہ غدیر دشمن نے بھلا دی ہے لیکن دوستوں تک بھی پوری نہیں پہنچی۔ یہ نہیں پہنچایا گیا کہ صرف من کنت مولا فہذا علی المولا کا ایسا اعلان تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ اسلام سے پھر چکے تھے، وہ کافر ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب ہمیں خم غدیر کا وہ پورا خطبہ پڑھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا آخر وہ کون سا اعلان ہوا تھا جس کے بعد کافر دین سے مایوس ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے نبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، جس کے بعد انہوں نے اہل بیت سے دشمنی کا منصوبہ بنا لیا۔ ہمیں خطبہ غدیر پڑھنا ہوگا۔ غدیر سے من کنت مولا فہذا علی المولا پہ منحصر نہیں ہے۔ نبی نے 3.5 گھنٹے تبتے ہوئے صحرا میں علی کا خطبہ پڑھا تھا، علی کے فضائل پڑھے تھے، علی کے معجزات پڑھے تھے۔ سے من کنت مولا فہذا علی المولا پہ نبی کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں علمی شہر میں علی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں سے من کنت مولا فہذا علی المولا نہیں کہا۔ نبی نے پہلے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، انبیاء کی باتیں بیان کی، آسمانی کتاب کا تذکرہ کیا، صحیفوں کی باتیں کی۔ پھر کرنے کے بعد پھر علی کے فضائل پڑھے، پھر علی کی جنگیں پڑھی، پھر علی کی فتوحات پڑھی، پھر علی کے اسلام پہ احسان پڑھے۔ پھر نبی نے کہا النبی اعلی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تم مومنین کے نفسوں میں زیادہ حقدار ہے۔ پھر ہاتھ بڑھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ابھی تک کافر مایوس نہیں ہوا تھا، باتیں چل رہی تھی، ابھی تک بدر نہیں کھڑے تھے، ابھی کافر مایوس نہیں ہوئے تھے۔ نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ابھی کافر مایوس نہ ہوئے اور نبی نے کہا اس کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اور آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ نبی نے 12 کی ولایت پر ہی خدا نے کہا اب کافر تیرے دین سے مایوس۔ جمبا کھول کے بازو بلند کر کے اگلے پچھلے میرے نام مل کے نعرہ صرف ایک علی کی امامت کے اعلان سے نہیں۔ ایڈا دوڑ نے نعرہ لایا، تھی نعرہ لایا کہ نہ بی بی تیرے بابے دے فضائل، تیرے بابے دے پیچھے جڑی سازش ہے وہ قبلہ پڑھ رہے ہیں۔ جیڑا جیڑا سازش دے نال ہے او دے وقت اتھے ہی ماری، وہی ہوئے گا جی ہاتھ تھلے رہن گے۔ یا کھولو دوویں ہاتھ بلند کر کے حق دا امام نعرہ آج کافر دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ دوسرا علی کی ولایت کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ نبی نے ابھی خطبہ نہیں دیا تھا اور 4 لوگوں نے حضرت اسود کے قریب بیٹھ کے میٹنگ کر لی تھی۔
اور یہ طے ہو چکا تھا کہ نبی یہ کہنے والے ہیں، کیونکہ کافروں کا یہ مزاج تھا، یہ سمجھ جاتے تھے نبی کیا کہنے والے ہیں اور نبی کیا لکھنے والے ہیں۔ یہ لکھنے سے پہلے بھی محمد کے مزاج کو جانتے تھے، یہ بولنے سے پہلے بھی رسالت کے مزاج کو پہچانتے تھے۔ انہیں خبر تھی یہ اپنے بعد اپنے بھائی علی کو مطلق العنان بادشاہ بنا دے گا، اس کی حاکمیت کو قائم کر دے گا۔ یہ علی تک کی امامت پہ کھڑے تھے، رسول نے قیامت تک کا نصاب بتا دیا۔ رسول اللہ نے غدیر میں صرف اور صرف اپنے باپ کی امامت کا تعارف نہیں کروایا، ایک پورے نظام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جائے جا کے خطبہ غدیر پڑھیے گا۔ رسول اللہ نے میرے وقت کے امام، تیرے اور میرے وقت کے امام کی ذات کا نام 4 دفعہ اپنے خطبے میں لکھا۔ غیبت صغریٰ پڑھی، غیبت کبریٰ پڑھی، ظہور اصغر پڑھا، ظہور اکبر پڑھا۔ رسول اللہ نے ظہور کی نشانیاں پڑھی، آخری دور کے امام کی بھی بات کی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں صرف علی کی حاکمیت اور ولایت میں ایک نظام کا اعلان کیا۔ اب امت کو پتہ چل گیا تھا، یا تو پھر یہ نظام کو ماننا پڑے گا کہ اس نظام کے مقابلے پہ ایک ایسا ہی نظام بنانا پڑے گا جس میں اللہ کے نظام کا کوئی بھی نمائندہ نہ ہو۔ میں علی کے قتل کی وجوہات پڑھ رہا ہوں، کیا کہنے دشمنی علی کی کہاں سے چلی تھی۔ رسول نے غدیر میں نظام ولایت دیا، انہوں نے سقیفہ میں ایک نظام خلافت بنایا۔ یہ وہ نظام تھا جو اس نظام کے مقابلے میں بنایا گیا تھا، جس میں ایک کو اٹھا کے ہاتھ پکڑ کے دوسرے نے اس کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ نبی نے غدیر میں بادشاہت کا اعلان نہیں کیا تھا، امامت اور ولایت کا اعلان کیا۔ شاہ کیا اعلان ہوا ہے؟ بادشاہت کا، حاکمیت کا، خلیفۃ المسلمین کا۔ جاؤ جا کے پوری دنیا تک یہ میرا پیغام پہنچا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ چاہیے ان کو بھی یہ سنت پر عمل کرے۔ تو اہل سنت کون ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی اپنی زندگی میں کرے یا کہے۔ جو نبی منہ سے کہے وہ بھی سنت، جو نبی عمل سے کرے وہ بھی سنت، یا قولی ہوگی یا فعلی ہوگی۔ نبی اپنے قول سے کچھ کہے تو مجھ کو ماننا یہ سنت، نبی عمل سے کر کے دکھائے وہ کرنا سنت۔ پھر انہی علماء کرام نے سب قرآن کے پوچھو کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جسے نبی نے زندگی میں کہا ہو نہ نبی نے زندگی میں کیا ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ جو نبی کہے اور کرے اسے سنت کہتے ہیں، جو نبی نہ کہے نہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں۔ جھگڑے تو چٹکیوں میں ختم ہو سکتے ہیں اگر کوئی عقل لینے والا ہو۔ اس کا مطلب آپ طے کر چکے ہیں کہ نبی زندگی میں کہے اور کرے اسے سنت کہتے ہیں، جو نہ کہے اور نہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں۔ غدیر نبی کی زندگی میں ہوا تھا، سقیفہ نبی کے بعد ہوا تھا۔ غدیر میں نبی نے سقیفہ میں نبی موجود نہیں تھے، غدیر میں ہاتھ اٹھایا گیا تھا، سقیفہ میں نبی موجود نہیں تھے، اور آپ نے یہ قانون طے کر لیا ہے کہ نبی نہ کہے نہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب موجودہ نظام میں یہ طے ہو گیا ہے کہ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ کیا کہنے؟ غدیر سنت ہے، سلامت رہے، سقیفہ بدعت۔ اس نظام کے پہلے نمائندے کو علی کہتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نظام غدیر کے پہلے نمائندے ہیں، اور یہ نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اور نبی کا پہنچایا ہوا نظام ہے۔ متوجہ ہے بات کی جانب بسم اللہ۔ غدیر اللہ کا دیا ہوا اور نبی کا پہنچایا ہوا نظام ہے۔ اس نظام کے مقابلے پہ امت نے نظام بنایا جسے نظام سقیفہ کہتے ہیں۔ علی غدیر کا پہلا نمائندہ تھا۔ بتوجہ میری طرف رہیں گے، پہلا خلیفہ نظام سقیفہ کا پہلا نمائندہ تھا۔ ایسے کیوں بولا جی بسم اللہ۔ جھگڑا بالکل یوں روشن ہو گیا، کربلا میں غدیر کا نمائندہ بھی آ گیا، سقیفہ کا نمائندہ بھی آ گیا۔
यजीद करबला में ذاتی حیثیت سے نہیں آیا, کیا کہنے لعنت بغیرت ہے ایک نظام کی نمائندگی کرتا ہوا. جی حسین ابن علی بھی ذاتی حیثیت سے کربلا نہیں آئے, کیا کہنے کیا کہنے ایک نظام کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے. تو پھر اس کا مطلب ہے آج کے بعد اس لفظ کو بدلو, بے شک کربلا حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی, نہیں کربلا غدیر اور ثقیفہ کی جنگ تھی. کیا کہنے بے شک ثقیفہ کا نمائندہ یہ چاہتا تھا کہ بے یزید کا شمار نمائندہ اس کی بیعت کر لے, لعنت اور حسین ابن علی نے ذات کی بیعت کا انکار نہیں کیا. کیا کہنے حسین ابن علی کا جملہ آج بھی ہوا میں گونج رہا ہے, بڑا ولید لکھ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیا کہنے سلامت رہے یہ نہیں کہا حسین ابن علی نے کہ ولید لکھ دے حسین تیری بیعت نہیں کرے, سلامت رہے اور لکھ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی. جب یہ حسین کہہ رہے ہیں نا مجھ جیسا, تجھ جیسے یہ زبان حسین ہے, اور یہ وہ زبان ہے جس نے وحی والی زبان چوسی ہے. بے شک لعنت جب حسین کہہ رہے ہیں مجھ جیسا تو اس کا مطلب حسین اکیلے نہیں, نہیں حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. لعنت اور جب حسین کہہ رہے ہیں تجھ جیسا تو اس کا مطلب یزید بھی اکیلا نہیں, یزید جیسے بھی کئی اور ہیں. اس کا مطلب حسین کا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ادھر بھی حسین اکیلا نہیں اور ادھر بھی یزید اکیلا نہیں. حسین غدیر کے تیسرے نمائندے کا نام ہے, یزید نظام ثقیفہ کے چھٹے نمائندے کا نام ہے. اس کا مطلب ہے جو تیسرے نمائندے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے جو پہلے سے بیعت مانگے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جو بیٹھا ہے کھڑا ہے سب عبادت میں. مرد آباد کچھ حالت قیام میں ہے, کچھ حالت رکوع میں ہے, کچھ حالت سجدہ میں ہے. جماعت چل رہی ہے. صفیں منتشر نہ کرے, صفوں کو منتشر نہ کرے, بس عبادت کی تکمیل کرے اور آخری سجدے کی ادائیگی. کربلا اب یہ تو ظاہرین کربلا آتے ہیں, یہ اس نظام کی حمایت میں آتے ہیں. سلامت رہے یہ جتنے بیٹھے ہو یہ نظام میں غدیر کی حمایت کر رہے ہو. لعنت اور جب ایک نظام کی حمایت کی جاتی ہے تو دوسرے کی مخالفت کی جاتی ہے. سلامت رہیں. پھر مجھے جملہ کہنے کا میرے تکلم بھائی حشمت بھائی یہ اجازت دیجیے گا کہ میں جملہ سعید علی صاحب اس طرح سے کہوں, یہ غدیر کے پیروکار بیٹھے ہیں اور ثقیفہ کے منکر بیٹھے ہیں. کیا کہنے ہم پیروکار غدیر ہیں, ہم اس نظام کی حمایت میں آئے ہیں. ہم کربلا آ کے صرف ذری نہیں چومتے, بے شک ہم اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں. جو 1400 سال لیٹ ہو گئے, سلامت رہیں. اب ہوتے تو پھر بھی آ جاتے, دیر سے آئے ہیں لیکن لکھ لے حسین, ہم بھی تیرے نظام کی حمایت کریں. سلامت رہیں. کربلا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے میں کربلا ظاہرین سے مخاطب ہوتا ہوں کہ کربلا کوئی بھی شخص اچھا حیثیت کی بنیاد پہ نہیں آتا, نہیں یا حیثیت کی بنیاد پہ نہیں. شعراء تشریف فرما ہے, ادیب دانشور تشریف فرما ہے. قانون فطرت ہے کہ اگر جاذب کے اندر کشش ہوتی ہے تو مجذوب میں بھی ہونی چاہیے. سلامت رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کشش یک طرفہ ہو, کیا جب تک 2 طرفہ نہ ہو کشش ہی نہیں ہوتی. کشش یک طرفہ ہوتی ہی نہیں. بے شک. کشش کہتے ہیں کھینچنا. کیا خوب. تو اگر کسی میں کھینچنے کی صلاحیت ہو تو سامنے بھی وہ ہو جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو. کیا کہنے. واہ واہ واہ. میں ٹھیک ہے, کشش ہے کھینچنا, واہ واہ. تو ہر کسی کو نہیں کھینچے گا, کھینچے گا اسے جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے. بے شک.
مقناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے. قیمتی ترین لکڑی اس کے قریب رکھو. چلے آپ چپ بیٹھے, میں جملہ بدلتا ہوں. لکڑی مقناطیس کے ساتھ دفن بھی کر دو. کیا کہنے 100 سال بعد نکال لو گے, مقناطیس مقناطیس رہے گا. کیا کہنے اسے مقناطیس کے ساتھ دفن بھی کر دو, فائدہ کیا جب اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب میں جملہ کہنے کو اللہ آپ سے کہا نہیں ہے, لوہا زنگ زدہ بھی ہو, مقناطیس کے قریب آگے پھڑکنا شروع ہو. مدینے میں موجود تھے, کھینچنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. سلمان شرار سے چلا سے چلا, کوئی شرار سے چلا. بندے ہمسائے میں تھے, صلاحیت سے محروم تھے. اب اگر اتنی مثال دے دی ہے تو پھر میں یہ جملہ میں ہی سمجھاؤں کہ ہر کوئی کربلا کیوں نہیں آتا. کربلا وہی آئے گا جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو. حسین کھینچ رہا ہے, آئے گا وہی جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو. لوہا جب کھینچتا ہے تو وہ صلاحیت کی بنیاد پہ کھینچتا ہے, ظاہر کی بنیاد پہ نہیں. اسے زنگ بھی لگا ہونا, ظاہر زنگ آلودہ بھی ہو, لیکن باطن میں وہ صلاحیت موجود ہوتی. تو لہٰذا ظاہر دیکھ کے نہ رک جانا, اندر وہ صلاحیت ہو تو وہ کھینچ لے گا. اگر اتنا بہترین سن لیا اس مثال کو, تو اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر مقناطیس کے اندر خدا نے کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو خدا جس میں یہ صلاحیت رکھتا ہے اسے ظرف بھی وسیع دے دیتا ہے. خدا نے اگر مقناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو خدا نے اسے ظرف بھی اتنا وسیع دیا ہے کہ وہ لوہے کو اپنے ساتھ کھینچ کے لگاتا ہے, اور جب لوہے کو جدا کرتا ہے تو تھوڑی تھوڑی مقناطیسیت اسے بھی دے دیتا ہے. سلمان زہرا کی دہلیز پہ آیا, اٹھا انہوں نے کہا تو بھی من اہل بیت ہو. کھینچ رہا تھا تو پوری دنیا سے حسین کی طرف کھینچے آئے. حسین نے شرری سے مس کیا, مس کرنے کے بعد علیحدہ کر کے کہا اب کسی کو کربلا آنے کی ضرورت نہیں, تیرا چہرہ دیکھ لے. حسین نے تمہیں زیارت بنا دیا. کاملی زیارت سے جملہ پڑھ رہا ہوں, حدیث سے معصوم پڑھ رہا ہوں. زائر کے چہرے کی زیارت, کربلا کی زیارت. شعرا سے داد لینے لگا ہوں, ادیب اور دانشوروں سے داد دینے لگا ہوں. تم شفاعت مانگنے آئے تھے, حسین نے تمہیں شافع بنا دیا. کیا کہنے کہاں سے لائے گی زمانہ ایسا قریب, ہم اس نظام کی حمایت میں آئے ہیں جو غریب کا نظام تھا. امیر المومنین کا قتل اس نظام کی مخالفت میں ہوا. بے شک کرائے کا قاتل تھا ابن ملجم مراد. زمانہ تحقیق کا زمانہ آ گیا ہے. ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ تم ہمیں کرائے کا قاتل دو اور اصل قاتل کو چھپاؤ. نہیں, اب کتابیں چھپیں گی نہیں, اب کتابیں چھپیں گی. جی اب مورخ گونگا نہیں رہے گا, اب سیاہی بولے گی. جی ابن ملجم مرادی کرائے کا قاتل تھا. لعنت بتاؤ حکم کہاں سے آیا, لالچ کس نے دیا, پناہ کس کے گھر پہ دی, تلوار کون خرید کے لایا, مسجد تک کس نے پہنچایا. ہم قاتل تک نہیں پہنچیں گے, ہم قاتل کی جڑ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. امیر المومنین کا قتل کسی ایک انسان کے ذاتی فیصلے کی بنیاد پر نہیں ہوا. پورے کا پورا اس دور کا وہ نظام جو غدیر کی مخالفت میں قائم ہو چکا تھا, جس کا ہیڈ کوارٹر دمشق تھا,
جہاں پر نظام غدیر کے خلاف ہر لمحے سازشیں تیار ہوئی. لانتے بے شمار. یہ سازش شام سے تیار ہوئی جی جو غدیر کی مخالفت میں بنایا گیا. اللہ مان. قاتل پہنچ گیا کوفہ. یہ رات بول بول کے گواہی دے رہی ہے اللہ مان. کہ اس شہر میں ایک ناحق قتل ہوا. کوفہ میں رات ڈھل رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانسیں بند کر کے اس فضا کو سنو. تمہیں آج بھی زینب کی سسکیوں کی آواز. اللہ سعید علی صاحب کی طول عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے. حامد نقوی صاحب یہ تمام دوست احباب جنہوں نے اس پرسے کا اہتمام کیا. کتنی خوش ہوگی علی کی یہ بیٹی جس کے دروازے پہ ہر سال اتنے زائر پرسہ دینے کی خواہش. یہ علی کی بیٹیوں کو رونے کا ہنر حسین نے صرف تمہیں ہی عطا کیا. شیعہ موجود ہے پوری دنیا میں. سلامت رہے. ایسے کوئی گریہ نہیں کرتا جیسے بر صغیر پاک و ہند پہ حسین کا کرم ہے. یہ چیخیں قبر میں سن رہی ہے علی کی بیٹی. کتنی مطمئن ہوگی کہ 40 ہجری کو اکیلی رو رہی تھی. آج کتنے رونے کے لیے زینب کی یتیمی کی رات. چلو رونے کے لیے پوری رات انتظار کرتے رہے ہیں کہ ہم رونے کے لیے آئے. میں تمہارے آنکھ سن کر میری سطر کہنے لگا ہوں. زینب کی پہلی شب عاشور. کتنی راتیں جاگی ہے علی کی بیٹی. جنید بھائی یہ کربلا میں بھی جاگی, یہ کوفہ میں بھی جاگی, یہ مدینے میں بھی جاگی. یہ کبھی ماں کے پہلو میں پٹیاں باندھی رہی ہے, کبھی باپے کے سر پہ پٹیاں باندھی رہی ہے, کبھی حسن کے جنازے سے تیر کھینچتی رہی ہے, کبھی کربلا میں لاشیں اکٹھی کرتی رہی ہے, کبھی شام میں سکینہ کو چھپاتی رہی ہے. رو رو کے شام کی پہاڑیوں میں 15 رجب کو کہتی حسین اب زینب تھک گئی ہے, حسین اب زینب تھک گئی ہے, حسین میرے بھائیوں کے قبرستان بنا دیے, حسین میرے بیٹیوں کی قبریں بنا دی, حسین میں تیری قبر آباد کر رہی. اور جس نے کربلا آباد کی تھی آج شام میں پھر آج پھر قاتل نے گھیر لیا ہے علی کی بیٹی کو. اس کو سامنے بلا کر کے جانا, میرے اللہ علی کی بیٹی کی قبر کی حفاظت کرنا. محمد کی بیٹی کی قبر میں دشمنوں نے علی کی بیٹی کی قبر میں آخری رات ہے. اب میں رات کیوں کہوں, چند لمحے ہیں علی کے. ابھی تک بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. اتنی بے چینی سے گزاری ہے میرے مولا نے یہ رات. شہزادی ام کلثوم کی روایت ہے, بی بی کہتی ہے کہ شب 19 کو میں نے بابے کو زندگی میں کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا. میرے بابا اتنے بے چین تھے, بار بار حجرے سے سین میں آتے, آسمان کی طرف دیکھتے, رو کے کہتے وہ رات آ گئی جس کا علی نے وعدہ کیا تھا, وہ رات آ گئی جس کا علی نے اللہ سے عہد کیا تھا. بیٹیاں مسلح پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پوچھتی رہی, بابا یہ کون سی رات ہے, بابا آپ کا چہرہ اتنا بے چین کیوں ہے. رو رو کے
دن گزرا ہے نا 17 رمضان، یہ کوفہ میں علی کی آخری تقریر تھی۔ اس کے بعد کوفے کے منبر نے پھر علی ہی نہیں دیکھا، پھر کوفہ کی اس مسجد میں علی کی آواز نہ سنی۔ کل والا جو دن گزر گیا، علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا کوفے والو اگر تمہارے درمیان کچھ سال گزارے، تم بتاؤ تم نے علی کو کیسا امام پایا ہے؟ کوفے والوں نے کہا تم کیسا عادل امام ہم نے روح زمین پہ نہیں دیکھا۔ علی دیکھ کے کہتے مجھے بول کے گواہی دینا، تم نے کسی یتیم کا حق کھاتے ہوئے مجھے دیکھا ہو، تم نے کسی غریب پہ مجھے ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ کوفے کے لوگوں نے کہا یا علی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یا علی آپ اور ظلم، یا علی آپ اور کسی کی حق کر دی۔ علی دیکھ کے کہتے کوفے والے تم سب نے مسجد کوفہ میں گواہی دی ہے، تم نے کبھی علی کو کسی یتیم کا حق کھاتے نہیں دیکھا۔ علی یہ کہہ کے منبر پہ کھڑے ہوئے رو کے کہتے پھر میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ، میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد یتیموں کے حق سمجھنا، میرے بعد کسی یتیم کو نہ رکھنا، میرے بعد کسی کی بیٹی کو شرمانا نہ، شرمانا نہ۔ علی کا گھر سامنے ہے، اپنے گھر چھوڑ کے علی کے گھر آئے ہو زینب کے پرسے لینے کی خاطر۔ سلامت رہو۔ آج تم اس کے گھر آئے ہو جو ہر پرسہ لینے تمہارے گھر آتے ہیں، جو تمہارے گھروں میں بھائی کا پرسہ لینے جاتی ہے، آج تم اس کے گھر آئے ہو۔ ہو گئی علی کی تقریر، کر لی اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر علی نے آخری افطار۔ بے چین علی بار بار دیکھ، کوفہ میں ایک شخص نے مولا علی سے 40 ہجری کا رمضان پوچھا، یا علی داڑھی سفید ہو گئی ہے، خضاب کیوں ہے؟ فرمایا کریم یہ لہو سے خضاب ہونے والی۔ 40 ہجری کا رمضان مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے نے ایک صحابی سے پوچھا آج رمضان کی کتنی ہے؟ اس نے تاریخ بتائی، یعنی ٹھنڈی آ کر کے کہتے زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ یہ رات جس میں تم بیٹھے تو گزر چکی ہے، تم تو شہر کے قریب آ گئے۔ یہ جو پچھلی رات تھی 4 اصحاب علی کے گھر آئے تھے، اسد بن نباتہ، عبداللہ بن عبیر، حذیفہ یمان، ابراہیم بن مالک۔ حذیفہ یمان نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتا 18 رمضان ہم علی کے گھر گئے، ہم نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ہمارے مولا پائے آئے۔ علی نے رات کی شام کے وقت دروازے پہ دیکھا، دروازے پہ کچھ 4 نقاب پوش سوار ہیں۔ کون ہو؟ چاروں گھوڑوں سے اترے، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ پہلے نے سنا مولا میں حذیفہ یمان، دوسرے نے کہا مولا میں اسد بن نباتہ، تیسرے مولا میں عبداللہ بن عبیر، چوتھے مولا میں ابراہیم ابن مالک۔ مگر رات کے وقت میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ حذیفہ یمان کہتے مولا جب سے 40 ہجری کا یہ رمضان آیا ہے ہمیں آپ کی تقریروں سے ڈر لگتا ہے۔ یا علی ہم نے کوفے کے بازار میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے، یا علی کچھ اجنبی چہرے کوفہ میں آ گئے ہیں، یا علی ہم چاروں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے قرآن پہ عہد کیا ہے اگر ہمارے ہوتے ہمارے امام کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی ہم زندگی میں مر جائیں گے۔ یا علی ہم نے آج شام قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی ہیں، یا علی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یا علی ہم آپ کے دروازے میں پہرا دیں گے، یا علی آپ مسجد میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، یا علی آپ بازار میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، یا علی ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ امیر المومنین نے حذیفہ یمان کا جملہ سنا، علی نے کہا حذیفہ تیری کلائی میں اتنی طاقت ہے کہ تو علی کا تحفظ کر سکے۔ حذیفہ دیکھتا مولا آپ کے شیر خدا ہے، مولا آپ کا تحفظ میں کیا کروں گا، بس میں یہ چاہتا ہوں تیری بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہو جائے، مولا میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹیاں مدینے
کہتا ہے حکم علی آ گیا تھا، اب ہم پہ اطاعت واجب ہو گئی تھی۔ حذیفہ کہتا ہم نے اپنے گھوڑوں کے رخ موڑے، ہم علی کی گلی سے پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ حذیفہ کہتا مجھے زندگی میں وہ منظر نہ بھولا کہ میں نے علی کا گلی کا موڑ مڑتے ہوئے آخری بار علی ہاتھ اٹھائے، حذیفہ اللہ کے حوالے، جوانیوں کا اگر علی تک کسی کا ہاتھ پہنچ گیا، میری سودا قریبا کبھی حذیفہ انسانوں والی بات کر، علی تک کسی کا ہاتھ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ علی فاتح بدر ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا زمین پہ سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میری سودا نے کانا ہلایا، حذیفہ چال، حذیفہ کہتا میں طلب کرتا اول مظلوم علی نفس میں رہتے ہو نا، قبر علی کی زیارت کے لیے آئے ہو نا، کیا کہہ کے سلام کرتے ہو؟ اے مظلوم اول، تم پر ہمارا سلام۔ کیوں؟ پہلا ظلم ہوا تھا اس وجہ سے یہ مظلوم اول کیوں؟ میں کھول کے پڑھوں گا یا میرا جگر پھٹ جائے گا غلام مر جائے گا یا ان میں سے کوئی مر جائے گا؟ میں جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں تو سمجھ لینا کہ علی افضل مظلوم کیوں ہے۔ سکینہ کو تماچا لگا تھا عباس کے بعد، جس نے نہیں سمجھا تو قبر آئی ہے۔ سکینہ کو تماچا لگا تھا عباس کے بعد، علی زندہ اس علی نے اپنی آنکھوں کے سامنے زہرا کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ مظلوم اول ہے، ہائے علی کی بے کسی، ہائے یا علی تیرا صبر، حق بنتا تھا تیرے بیٹے کا عباس ہونا، یا علی حق بنتا تھا تیرے لال کا عباس ہونا۔ پہنچے وہ کہتا مسجد کوفہ میں صرف سر پہ ضرب تھی، صرف ضرب تھی، اور کما زنو اور حسین کے زنجیر زن ماتمیوں کتابیں لکھتی ہیں صرف ضرب نہیں، علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کتاب کھلی۔ یہ آج کی آخری اذان علی نے اپنے معظم 14 بن عمیر سے نہیں خود دی ہے۔ کوفے کی مسجد کی چھت پہ علی نے آواز دی، زینب روتی رہی، کلثوم دیواروں پہ سر مارتی رہی۔ علی کی اذان کی آواز بیٹیوں نے بڑے دردناک طریقے سے سنی تھی۔ جب علی کے سر کی ضرب کی آواز زینب کو خبر گھر میں پہنچی، بی بی زینب نے کہا عباس جلدی اٹھ، عباس جتنی جلدی ہو بابا گھر لے آ، عباس جتنی جلدی ہو بابے کو گھر لے آنا۔ عباس گھر کے بیرونی دروازے پہ تھے، میری زینب کی آواز ہوئی عباس یاد رکھنا اگر بابے کو لانے میں تم نے دیر کی میں زینب
کائنات علی جیسا نمازی. مولا امیر المومنین نے اپنے امامے سے اپنے سر کو باندھا. حسن وقت نماز جا رہا ہے. وہ کربلا کے زائروں نماز حسین کی بھی بڑی مشکل تھی, نماز حسن کی بھی بڑی مشکل تھی. باپ کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن کہہ رہے تھے اللہ. سکون کے ساتھ بابا زخمی تھا. علی کے نوکروں نے روتے ہوئے وہ نماز پڑھی. چیخیں کوفہ کی مسجد سے آ رہی تھی. نماز تمام ہوئی. ابن ملجم مراد یہ ملعون گرفتار ہو چکا تھا. اسے مسجد کے عقبی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. امیر المومنین کی نظر میں ابن ملجم پہ حسن اس نے ایک ہی وار کیا. اگر تیرا بابا مارا جائے ایک ہی وار کرنا, اگر معاف کر دے تو تیری کریمی. بیٹے دودھ لے کے آئے علی کے سامنے. علی جواب علی سے پڑھنا کس سے کہا پلاؤ پڑھوں. جب امیر المومنین نے اپنے قاتل کے خشک ہونٹوں کو دیکھا, علی نے بیٹے کے ہاتھ میں دودھ کا جام دیکھا. علی نے ایک دفعہ پھر قاتل کے ہونٹ دیکھے. بیٹوں کو پتہ چل گیا کہ کریم کوئی حکم دینے والا ہے. علی کے بیٹوں کے بدن لرزنے شروع ہوئے. علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے. علی کی آواز آئی عباس کو بلاؤ. عباس زمین پہ بیٹھ گئے. روز کے دن مولا مجھے یہ حکم نہ کرنا. آواز فاتح تربیت کر رہا ہے. عباس میرے قاتل پہ شربت پھیلا. زخمی حالت میں بیٹوں نے باپ کو اٹھایا. گھر کا دروازہ آیا. یہ مسجد دروازہ کتنا سفر تھا. آئے حسین. جب سے جبرائیل کی آواز سنی تھی کہ علی مارے گئے, بیٹیاں دروازے پہ کھڑی مسجد کی طرف دیکھ رہی تھی. بیٹے پاپا کو لے کے آ رہے تھے. جو ہی امیر المومنین کے گھر کا دروازہ امیر حسن جی پاپا روکو, پیچھے کون کون آ رہے ہیں؟ مولا آپ کے صاحب آ رہے ہیں. مولا امیر المومنین کی والدہ نے کہا علی کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ. بابا ان میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا. وہ کہہ رہے ہم نے مولا امیر المومنین کے ساتھ جانا ہے. علی جی کہتے حسن نے واپس بھیج, میری بیٹیاں دروازے میں کھڑی ہے. میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کی آواز میرے صحابی کے پاس میں چلی جائے. آج بھی روتے چلانے کو ہے. لائن آپ 40 ہجری کو بیٹی کی آواز صحابی کے پاس میں نہیں جانے دی. 61 ہجری کے یہی کوفہ تھا. میرے پاس سے چلنا نہیں آتا. چار یا پانچ منٹ سننا غریب ہے. میں نے چھوڑ دیا سارا مزور. میں نے امیر المومنین کا مسجد میں جانا نہیں پڑھا, قاتل کا سرب لگانا نہیں پڑھا. تو بہت دیر سے بیٹھے ہو, زیادہ زحمت نہیں دی, بس قریب لے آیا ہوں کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے. لے آئے زخمی علی کو گھر پہ. امیر المومنین کے گرد بیٹھے. امیر المومنین کی آنکھیں پر مولا حسن نے سینے کی بیٹ دی, بابے کو بٹھا ہے. مولا امیر المومنین کی حسن جی بابا میرا حسین کا بابا آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے. میری زینب بابا آپ نے کہا میری کلثوم بابا پاؤں میں بیٹھ گئی. امیر المومنین کی آنکھیں کھول کے ہر کوئی آ گیا. عباس کہاں ہے؟ فرمایا دروازے پہ کھڑا ہے. رو رو کے کہہ رہا ہے عباس وہ زندہ تھا. بابا کے سر میں زرد ہو گئی. رو کے غازی ایک بار میرے غازی کو میرے حجرے میں بلاؤ. عباس حجرے میں آئے.
امیر المومنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑا، عباس کا دائیں ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، رو کے کہا حسین میرے بعد میرے غازی کا خیال رکھنا، حسین تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، عباس زہرا کا بیٹا ہے، میرے عباس کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے عباس کو ایسے رکھنا جیسے علی کو رکھا، اور علی کا حق بنتا تھا مصطفیٰ کے آگے، تو وقت کا مصطفیٰ ہے، یہ وقت کا علی ہے۔ عباس کو حسین کے حوالے کیا، حسین کو حسن کے حوالے کیا، رو کے واہ بھائی حسن تو بھی حجرے سے جا، حسین تو بھی حجرے سے جا۔ عباس جانے لگا، فرمایا عباس تو رک جا، عباس تو رک جا۔ عباس کا بدن کانپ رہا تھا، علی کے واہ بھائی عباس اپنا ہاتھ دے، عباس نے اپنا ہاتھ دیا، علی نے زینب اور کلثوم چادر کے پلو تھامے عباس کے ہاتھ میں رکھے، عباس کا ایک ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، رکھے بابے کے زخمی سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرے، جب تک تیری زندگی ہے میری بیٹیوں کی چادر کوئی نہ دیکھے، میری زینب کا پردہ کوئی نہ دیکھے۔ گزر گئی علی کی زخمی پہلی رات، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ مریض ہو ہاسپٹل میں ہو، حالت اس کی سنگین ہو، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ پوری دنیا سے آئے عزادار، وہ بیٹی سو جاتی ہے، اسے نیند آتی ہے؟ جس کا بابا زخمی ہو، جس کا باپ ہاسپٹل میں، وہ بیٹی سو جاتی ہے؟ نہیں سوتی نا، ہر لمحے بعد بیٹے سو جاتے ہیں، بیٹیاں نہیں سوتی۔ 3 راتیں نہیں سوئی زینب، 19 کا دن گزر گیا، 20 کی رات گزر گئی، 20 کا دن گزر گیا، اگلی شب کا آنا تھا، زینب مسلسل دروازے میں بیٹھی ہے، کبھی حسن کے پاس جا، کبھی حسن میرا بابا بچ جائے گا، کبھی عباس کے پاس جا کے کہتی ہے عباس میرے بابے کا خیال رکھنا۔ جب آخری رات آ گئی، ساری اولاد بیٹھی تھی، 1 منٹ کے بعد میں مجلس تمام کرنے لگا ہوں، جس کا آنسو نہیں آیا میں تمہیں کوفہ میں آخری گریے کی دعوت دینے لگا ہوں، تو خوش آنکھوں سے اٹھے گا، علی کی بیٹی ناراض ہو جائے گی کہ تو نے 40 ہجری کو میرے بابے کے سر کے زخم جو نہیں دیکھے تھے۔ میں چاہتا ہوں ہر آنکھ اشک بار ہو کے یہاں سے اٹھے اور علی کی اذان سننے کے لیے مسجد کوفہ کی جانب چلے۔ ساری اولاد شب 21 علی کے حجرے میں تھی، امیر المومنین کی آواز ہے، چند لمحوں کے مہمان رہ گئے تھے، علی آواز ہے، ساری اولاد حجرے سے باہر جائے، ساری اولاد حجرے سے جانے لگی، آواز ہے الا زینب، سوائے زینب کے، بی بی عالیہ کو علی یہ حجرے میں روک دیا۔ اس بیٹی نے کبھی باپ کا چہرہ جی بھر کے نہیں دیکھا تھا، یہ بابے کے ساتھ کبھی جی بھر کے بولی نہیں تھی۔ امیر المومنین کی آواز ہے علیہ علیہ بنتی زینب میرے قریب آ، زینب بابا کے قریب آئی، تو میں زینب میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھ۔ علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، علی رو کے زینب چپ ہو گیا، اب مجھے پتا چل گیا، میں نے صرف تیرا لہجہ دیکھنا تھا، اب مجھے پتا ہو گئی تو شام کے بازاروں میں خدمت پڑھے گی، تو کوفے کے بازاروں میں خدمت پڑھے گی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی، علی کی گردن بیٹی کے ہاتھوں میں گری، زینب نے ایک ہاتھ بابے کے سر کے نیچے